پیارے بچوں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے نئے کپڑے. عنوان ہوتا ہے ٹاپک، ٹائٹل. ٹھیک ہے. آج جو کہانی ہے وہ ہے عمار کی. عمار نے اپنی امی جان سے کہا، نئے کپڑے. امی جان اس مرتبہ تو آپ مجھے نئے کپڑے بنا کر دیں گی نا، اور نئے جوتے بھی. پچھلی عید پر آپ نے وعدہ کیا تھا اس مرتبہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا. بہانہ کیا ہوتا ہے راہم؟ ایکسکیوز. پرفیکٹ. اس مرتبہ تو میں ضرور نئے کپڑے پہنوں گا. اس کی امی نے کہا، ہاں ہاں میرے بچے، کیوں نہیں، اس مرتبہ ضرور اپنے بیٹے کو میں نئے کپڑے اور نئے جوتے لے کر دوں گی عید پر. امی کے یہ الفاظ سن کر عمار کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. خوشی کی لہر کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی. وہ اپنے دوستوں کو یہ بتانے کے لیے تیر کی طرح گھر سے نکلا. لائک ویری فاسٹ. تیر کی طرح لائک فلیش، لائک سونک. وہ اپنی امی کو، وہ اپنے دوستوں کو یہ بتانے کے لیے تیر کی طرح گھر سے نکلا کہ ان کی طرح وہ بھی اس مرتبہ عید پر نئے کپڑے اور نئے جوتے پہنے گا. روبینہ بی بی، جو اس کی امی کا نام روبینہ بی بی تھا، انہوں نے یہ کہہ تو دیا تھا لیکن وہ بہت پریشان تھیں. وہ جانتی تھیں کہ میں عمار کو اس سال نئے کپڑے اور نئے جوتے نہیں لے کر دے سکتی. اس مرتبہ بھی ان کا جوتے نئے کپڑے خریدنا عید پر بہت مشکل تھا. وہ ہر مرتبہ جس کے گھر وہ کام کرتی تھی ان کی امی، ان کے بچوں کے پرانے کپڑے ہی اپنے بیٹے کو پہنا دیتی تھیں. اب اس کی امی اسے کیسے سمجھاتی کہ مہنگائی کے اس دور میں عید پر نئے کپڑے بنانا بہت مشکل ہے. انہوں نے سوچا کاش عمار کے ابو زندہ ہوتے. ان کے دل میں ایک خیال آیا، جب عمار کے ابو زندہ تھے تو وہ کتنے جوش و خروش سے عید منایا کرتے تھے. جوش و خروش مینز بہت ایکسائٹیڈلی عید منایا کرتے تھے. عمار کے والد کی آمدنی اگرچہ بہت زیادہ تو نہیں تھی. آمدنی کیا ہوتا ہے؟ انکم، جو ارننگ ہوتی ہے. انکمنگ نہیں، انکم. لیکن روبینہ بی بی کی کفایت شعاری سے اس تنخواہ میں بہت اچھا گزارا ہو جاتا تھا. کفایت شعاری کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی، لائک بہت ہی سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کو کفایت شعاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے آپ کو عید پہ 100 روپیز دیے ہیں اور آپ نے وہ 100 کے 100 روپیز کی چاکلیٹس، کینڈیز، لالی پاپ لے لیے تو آپ نے سارے پیسے خرچ کر دیے. Don't do that, because if you can like spend all the money and the important stuff, like you're like eating like stuff, like important stuff and those stuff. تو اگر آپ اس میں سے تھوڑے سے پیسوں کی اپنی پسند کی چیزیں بھی لے لیں، لیکن کچھ پیسے رکھ لیں کہ میں ان میں سے کچھ پیسے لیٹ سے ڈونیشن میں دے دوں گا، صدقہ دے دوں گا، یا میں اس میں سے کچھ پیسے بعد میں خرچ کر لوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اسمارٹ. آپ نے بہت کیا کی؟ کفایت شعاری کی. ایک دن اس کے عمار کے والد شہر میں ہونے والے دھماکے کی وجہ سے فوت ہو گئے. چند دن تو اس کی کفایت شعاری سے بچے ہوئے پیسے کام آئے، لیکن آخر کب تک؟ روبینہ بی بی نے پھر اس کے بعد ایک کوٹھی میں کام کرنا شروع کر دیا. کوٹھی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا سا گھر ہے جس میں انہوں نے جا کے کام کرنا شروع کر دیا. لائک ان کے کپڑے دھونا شروع کر دیے، برتن دھونا شروع کر دیے. اب جوں عید قریب آ رہی تھی تو روبینہ بی بی بہت پریشان ہو رہی تھی کہ وہ عمار کو نئے کپڑے کیسے خرید کر دیں گی. رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا. تیسرا عشرہ کیا ہوتا ہے رمضان کا؟ لائک لاسٹ 10 days آف رمضان، اس کو تیسرا عشرہ کہتے ہیں. آج چاند رات تھی، بازاروں میں بہت رش تھا. عمار کی امی ابھی تک اس کو نئے کپڑے لے کر نہیں دے سکی تھی. عمار رو دھو کر سو چکا تھا. انہیں بار بار اس کی امی کو ایک واقعہ یاد آ رہا تھا. واقعہ کیا ہوتا ہے؟ ایک انسیڈنٹ ان کو یاد آ رہا تھا. انہوں نے یہ واقعہ اپنی امی سے بچپن میں سنا تھا. جب وہ چھوٹی تھی نا تو ان کی امی نے یہ واقعہ ان کو سنایا تھا. وہ واقعہ تھا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. خلیفہ کون ہوتے ہیں؟ لیڈر. پریزیڈنٹ نہیں ہوتے، لیڈر ہوتے ہیں، رائٹ. اس زمانے کے ان کے جو لیڈر تھے، لائک گورنرز ہمارے ہوتے ہیں، جو دوز آر لیڈرز، رائٹ، پولیٹیکل لیڈر. یا ہر رات وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے.
گشت ہوتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جا کے واک کرتے تھے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہے تو وہ ان کو سالو کریں گے. ایک دفعہ وہ گشت کر رہے تھے کہ ان کو ایک گھر سے ایک بچوں کے رونے کی آواز آئی. جب انہیں پتہ چلا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو انہیں معلوم ہوا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس گئے اور بیت المال سے کھانے کا سامان اپنی کمر پر لے کے آئے. بیت المال کیا ہوتا ہے؟ Heavy. ناٹ ہیوی. بیت المال Shopping وہ for- رکھتے ہیں چیزیں. بیت المال is like a house of money, a donation center, like a financial institute where you can put all the donations. So وہ donations کے پیسے ہوتے ہیں. تو بیت المال سے کھانے کا سامان اپنی کمر پر اٹھا کے لے کے آئے. حالانکہ ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا, یعنی کہ ان کے ساتھ ایک سرونٹ بھی تھا. تو ان کے غلام نے کہا, امیر المومنین یہ بوجھ میں خود اٹھا لیتا ہوں, کہ یہ مجھے آپ دے دیں, میں خود اٹھا لیتا ہوں, آپ نہ اٹھائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ قیامت کے دن تو میں اپنا بوجھ خود ہی اٹھاؤں گا, اس لیے مجھے اپنا کام خود کرنے دو. روبینہ بی بی کو یہ واقعہ آج بہت یاد آ رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. انہوں نے کہا, کاش ہمارے حکمران بھی ایسے ہو جائیں, یعنی کہ ہمارے لیڈر بھی ایسے ہو جائیں اور غریبوں کی خدمت کرنے لگیں, ان کی مدد کرنے لگیں. وہ یہ باتیں سن کر خوب رو پڑی. اچھا, اب عمار جس گھر میں رہتا تھا ان کے گھر میں ایک بیٹا تھا ان کا, اس کا نام تھا حماد. حماد عید چاند رات پہ اپنے ابو کے ساتھ بازار گیا اور بازار میں جا کے اس نے بہت ساری شاپنگ کی عید کے لیے. اس نے 3 عید کے جوڑے لیے, جوڑے مینز عید کے کپڑے لیے, اس نے گھڑی بھی لی, اس نے چشمہ بھی خریدا, گلاسز بھی خریدی اور سب کچھ اس نے اپنی پسند کی چیزیں لے لیں. جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے اپنے ابو کو بتایا کہ میں نے تو سب کچھ خرید لیا ہے, لیکن اس دفعہ بھی میں اپنے دوست عمار سے زیادہ چیزیں خریدوں گا. اس کے ابو نے کہا, یہ میرے پیارے بیٹے کا دوست عمار ہے کون؟ آگے سے اس نے کہا, وہ جو ہمارے گھر میں کام کرنے والی باجی آتی ہے نا, یہ عمار ان کا بیٹا ہے. یہ باتیں کرتے کرتے وہ گھر پہنچ گئے. جب گھر پہنچے تو آپ کے دوست عبد الرؤوف کا ان کے گھر میں ایک پارسل آیا ہوا تھا, یعنی کہ ایک پیکج آیا ہوا تھا. جب اس کے ابو نے وہ پیکج کھولا تو اس کے اندر ایک بہت خوبصورت پینٹنگ تھی. اس پینٹنگ کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی. عبارت مینز ایک لائن لکھی ہوئی تھی, ایک کوٹیشن لکھی ہوئی تھی. وہ کوٹیشن میں ابھی نہیں آپ کو بتاؤں گی. جب وہ کوٹیشن اس کے ابو نے پڑھی, جب وہ عبارت اس کے ابو نے پڑھی تو وہ ایک دم سے چونک اٹھے. چونک اٹھے مینز ہوتا ہے ایک دم سے حیران رہ گئے. رائٹ, کوٹیشن از لائک اے ویری golden words, like things to remember, things to get lesson from. انہوں نے اسی وقت ہی گاڑی نکالی اور وہ گاڑی میں بیٹھے اور بازار کی طرف چلے گئے. وہ بازار گئے, بازار سے انہوں نے بہت ساری چیزیں خریدیں, بہت ساری شاپنگ کی اور وہ سیدھا روبینہ بی بی کے گھر چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے دروازے پہ دستک دی اور بیگ کپڑوں کا اس کے سب گھر والوں کے لیے اس کے دروازے پہ رکھا اور وہاں سے چلے گئے. جب روبینہ بی بی نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ سامنے کپڑوں کا بیگ پڑا ہوا ہے. انہوں نے جب کھولا تو اس کے اندر بہت سے تحفے تحائف تھے. ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. وہ اتنی خوش ہوئیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا, یہ دنیا ابھی بھی اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہے, یعنی کہ ابھی بھی یہاں گڈ پیپل رہتے ہیں جو دوسروں کی خوشی کو دوسروں کو خوشی دے کر خوش ہوتے ہیں. یہ کام کر کے اس کے ابو واپس گھر آ گئے اور اب پینٹنگ پر لکھی ہوئی عبارت کو دیکھ کر مسکرانے لگے. پینٹنگ پر عبارت کیا لکھی ہوئی تھی؟ اب غور سے سنیں سب لوگ. جو شخص کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کرے گا وہ جنت میں اکٹھے پاس ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. Isn't it awesome? یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کے فادر فوت ہو چکے ہو. تو جو شخص کسی یتیم کی مدد کرے گا تو وہ اس کو 2 things ملیں گی. نمبر 1 جنت مل جائے گی اور نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہوگا. Isn't it awesome? Yeah. کیسی لگی رحم آپ کو آج کی اسٹوری؟ بہت اچھی.